یہ وقت 25 دسمبر 1979 کی بات ہے، جب سوویت یونین پاکستان پر حملہ کر کے قبضہ کرنے کا سوچ رہا تھا۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کیسے ISI نے سوویت یونین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور کیسے سوویت یونین کا آفیسر ISI کے ڈر سے بھاگ گیا۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور نئے آنے والے لوگوں سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان سپر پاور۔ طاقت کے نشے میں موجود سوویت یونین کا پاکستان کے گرم پانی تک رسائی حاصل کرنے کا ارادہ بنا رکھا تھا۔ سوویت یونین کا ارادہ یہ تھا وہ شروع میں افغانستان اور پھر پاکستان پر حملے کرے گا، لہٰذا سوویت یونین نے پوری طاقت سے افغانستان پر حملہ کر دیا۔ یہ 25 دسمبر 1979 کی بات ہے۔ شروع میں ہی سوویت یونین نے افغانستان کا ایک بہت بڑا حصہ قبضہ کر لیا۔ ان کا ارادہ یہ تھا پہلے افغانستان پر کنٹرول حاصل کر کے پاکستان پر حملہ کر دے گا، لیکن طاقت کے نشے میں موجود سوویت یونین ان کو نہیں پتا تھا کہ جس قوم سے ٹکر لینے جا رہے ہیں وہ ایمان کے جذبے سے مالا مال ہے، اور سوویت یونین کو یہ اندازہ نہیں تھا اسی ملک کے ہاتھوں اس کے ٹکڑے ہونے والے ہیں۔ سوویت یونین نے یہ بات کبھی سوچی بھی نہ ہوگی کہ جس ملک میں قبضہ کرنا چاہتا ہے وہ بے شک سوویت یونین سے 1000 گنا چھوٹا ملک ہے، لیکن یہ چھوٹا ملک اپنے سے 1000 گنا بڑے ملک کو شکست دے گا۔ قیامت تک آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ دنیا خاموشی سے دیکھ رہی تھی کہ سوویت یونین پاکستان کو چونٹی کی طرح مسل دے گا۔ سوویت یونین نے افغانستان میں رہتے ہوئے پاکستانی سرحدوں کی کئی بار خلاف ورزی کی تاکہ وہ پاکستانی فوج کے ارادے جان سکے۔ پاکستان اس وقت ڈیفینسو حالت میں تھا اور پاکستانی ادارے یہ سوچ رہے تھے کیسے اپنے سے 1000 گنا بڑے ملک کے ساتھ مقابلہ کیا جا سکے اور اسے روکا جا سکے۔ اس وقت ISI چیف جنرل حمید گل کے لیے انتہائی آزمائش کا وقت تھا، کیونکہ دشمن بہت قریب آ گیا تھا اور نہ ہی پاکستان اس حالت میں تھا کہ اپنے سے 1000 گنا بڑے ملک کے ساتھ جنگ کرے، لہٰذا پاکستان نے سوویت یونین کے ساتھ براہ راست جنگ کرنے کے بجائے خفیہ جنگ کرنے کا ارادہ کیا، اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی امریکہ اور رشیا ISI کے سربراہان کو سراہتا ہے۔ ناظرین، بہت کم لوگ جنرل لیفٹیننٹ جاوید ناصر کو جانتے ہیں، جنہوں نے نہ صرف جنگ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا بلکہ افغانستان کو سوویت یونین کا قبرستان بنا دیا۔ اس ویڈیو میں سوویت یونین کے ایک آفیسر اناتولی کا واقعہ بتائیں گے کہ کیسے وہ جنگ چھوڑ کر ISI کے ڈر سے بھاگ گیا۔ سوویت یونین کو یہ خوشی تھی کہ وہ بہت جلد پاکستان پر قابض ہو جائے گا، لیکن جنرل جاوید ناصر نے افغانستان میں ایسا جال بچھایا کہ سوویت یونین 10 سال تک افغانستان میں بے یار و مددگار بھٹکتا رہا، لیکن ان 10 سالوں میں سوویت یونین کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ پاکستان میں داخل ہو سکے۔ کہا جاتا ہے کہ سوویت یونین کا ارادہ یہ تھا کہ 1 سال کے اندر افغانستان سے ہوتا ہوا پاکستان پر حملہ کر دے گا، لیکن جدید ہتھیار لے کر آنے والے سوویت یونین صرف افغانستان کے پہاڑی اور میدانی علاقوں میں بھٹکتا رہا، اور اسی دوران سوویت یونین کے ہزاروں فوجی جہنم واصل کر دیے گئے، اور پھر پاکستان نے ایسی تباہی مچائی کہ 1000 گنا بڑے ملک کے 15 ٹکڑے کر ڈالے، جس میں آج کا رشیا بھی ہے۔ بہرحال سوویت یونین کے آفیسر اناتولی کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ ہمیں افغانستان کے اندر افغانیوں سے نہیں بلکہ ISI سے سامنا ہے، اور 3 دن کی شدید جنگ کے بعد جب اناتولی اپنے ساتھیوں کے ساتھ لاشیں اٹھانے آیا تو مجاہدین کی لاشوں سے خوشبو
اور سوویت یونین کی لاشوں سے بدبو آ رہی تھی۔ یہ ماجرا دیکھ کر اناتولی نے ہتھیار پھینکے اور ماسکو جا کر گم ہو گیا۔ سوویت یونین کی ایجنسی اسے ڈھونڈ رہی تھی لیکن وہ کہیں نہ مل سکا۔ سالوں بعد آذربائیجان کی دیہاتی مسجد میں ایک مؤذن فوت ہوا۔ جب وہ مؤذن فوت ہوا تو اس کی پہچان نہ ہو سکی تو دیہات والوں نے پولیس کو خبر کر دی، لیکن کئی دن تک مؤذن کے اہل خانہ کا پتہ نہ چل سکا۔ تفتیش کرنے کے بعد پتہ چلا یہ تو وہی اناتولی ہے جو افغانستان جنگ سے بھاگ گیا تھا اور یہاں آ کر مسلمان ہو گیا ہے۔ ناظرین، آج جس ملک میں ہم آزادی سے گھوم رہے ہیں اس کے پیچھے ہمارے ہزاروں فوجیوں کا خون ہے۔ اس ملک کے لیے عوام نے بہت قربانیاں دیں، بے شک وہ آج ہم میں موجود نہیں، لیکن یہ ملک ان سب کی قربانیوں کی وجہ سے قائم ہے۔ ناظرین، آپ اگر کسی اور ٹاپک پہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ وہ ہمیں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔